الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد اس وقت میرے سامنے ہیں۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں یا نہیں؟ سوال میں لکھا گیا ہے، حضرت مرزا غلام قادر بیگ کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ یہاں وہابیہ نے ایک تازہ شگوفہ اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے سے انکار کیا۔ ہر چند کہا گیا کہ مسئلہ واضح ہے، مسلمانوں کا ہر بچہ جانتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں انہوں نے یہ سوال پیش کر کے کہا، امید ہے کہ بثبوت آیات و احادیث مسلمانوں پر احسان فرمائیں گے۔ یعنی اس کو میں واضح کر کے، چونکہ میرا مقصد بات آپ کو سمجھانا ہے، سوال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل اور بلند مرتبہ والے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ تو اس سوال پر امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے جو بات لکھی ہیں وہ علماء کرام خصوصیت کے ساتھ آپ لوگ بھی سماعت کریں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الاولین والآخرین ہونا قطعی ایمانی یقینی اذعانی ایقانی مسئلہ ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا سارے رسولوں سے اور سارے اگلے پچھلوں سے سب سے افضل ہونا
یہ یقینی اور ایمانی مسئلہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس یقینی اجماعی مسئلے کا انکار کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے جس میں خلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندے شیطان، جو ایسا ہوگا وہ اس کا انکار کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے، کہ کلمہ پڑھے اور اس میں شک کریں کہ حضور سارے رسولوں سے افضل ہے کہ نہیں، عجیب بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو جملے لکھے ہیں نا، ایک ایک جنت کے سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر۔ دنیاوی سونے کا پانی اس کے درجے کا ہے ہی نہیں، جنت کے سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج نہ کھلا تو کل قریب ہے، قیامت کا دن آج اگر کسی کو نہ پتا چلا کہ ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل ہیں، آج نہ کھلا تو کل قریب ہیں۔ کیا؟ جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے اور سارے مجمع کا دولہا حضور کو بنائیں گے۔ انبیاء جلیل تا حضرت خلیل سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے۔ نیاز مند یعنی حضور ہی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ حضور ہم پر کرم کر دیں۔ اس سارے مجمع کا دولہا اللہ حضور کو بنائے گا۔ انبیاء جلیل تا حضرت خلیل سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے۔ موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے۔ موافق و مخالف، جو موافق ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، جو مخالف ہیں ان کی بھی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے۔ انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، انہی کی حمد کا ڈنکا بجتا ہوگا، جو آج بیاں ہیں کل عیاں ہیں۔ جو آج بیاں ہے یعنی آج بیان ہو رہا ہے نا، کل وہ سامنے نظر آئے گا۔ جو آج بیاں ہیں کل عیاں ہیں، اس دن خوش ہو جاؤ۔ اس دن اعلیٰ حضرت فرماتے اس دن جو مومن و مقر ہیں، یعنی جو آج ایمان رکھتا ہے اس بات پر اور جو آج اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ میرے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، جو اس دن جو مومن و مقر ہیں نور بار عشرتوں سے شادیاں رچائیں گے، خوشیاں منائیں گے، نور میں خوشیاں منائیں گے۔ اور جو مبطل و منکر ہیں، جو نہیں مانتا ہے آج، جو منکر و مبطل ہیں، دل فگار حسرتوں سے ہاتھ چبائیں گے، ہاتھ چبائیں گے کہ کیا ہم نے کیا غلطی کر دی، ہم سے کیا ہوگا، کیوں ہم نے نہ مانا دنیا میں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت لکھی، انگلیاں چباتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان لیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ تو سوال پوچھا گیا تھا کہ افضل المرسلین ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ مسئلہ قطعی ایمانی یقینی اذعانی اجماعی ایقانی ہے، یعنی زور پیدا کرنے کے جتنے بھی لفظ تھے نا وہ اعلیٰ حضرت نے یہاں زور میں لگا دیے۔ اعلیٰ حضرت عشق کے امام اسی لیے ہیں کہ انہوں نے علم کو عشق کا غلام بنایا، علم کے ذریعہ عشق رسالت، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ اب یہ تو اعلیٰ حضرت نے بات کر دی۔ اب چونکہ سوال میں یہ لکھا تھا کہ اب ان کو دلیل کیا دیں، قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، آپ بتائیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھا مسئلہ ظاہر
حضور کا تمام نبیوں سے افضل ہونے والا مسئلہ ظاہر، دلیل وافر، مسئلہ ظاہر دلیل وافر، وافر مانے بہت زیادہ، مسئلہ ظاہر دلیل وافر، آیت متکاثر، حدیث متواتر، پھر سائل ذی علم ہو تو اطلاع نہ ملنے کی کیا صورت؟ سوال کرنے والا اگر عالم ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی، یہ کیسے مان لیا جائے؟ اور جاہل بے علم ہو تو اپنے نہ پانے کی بیجا شکایت کیا؟ یعنی اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے یہ مسئلہ ظاہر ہیں، دلیلیں بھی بہت ہیں، آیتیں بھی بہت ہیں، حدیثیں بھی متواتر ہیں، اور اگر سوال کرنے والا عالم ہے تو وہ آیت اور حدیث حضور کے سارے نبیوں سے افضل ہونے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آیت اور حدیث نہیں ملتی، تو اگر عالم ہے تو کیوں نہیں ملتی تجھے؟ اور اگر جاہل ہے تو جہل کی وجہ سے شکایت کیوں کر رہا ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ اب جو میرے امام کے لفظ ہے وہ سننا۔ یہاں میں پہلے آپ لوگوں کو مسئلہ بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ پوری امت میں، یہاں نبیوں کی بات نہیں ہے، امت میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ابو بکر و عمر کی پوری امت میں سب سے افضل ہونے پر 90 یعنی 90 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ ابو بکر و عمر کے اس امت میں اور اگلی تمام امتوں میں سوا نبیوں کے سب سے افضل ہونے پر اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی؟ 90 کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر غفر اللہ لہو نے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر اللہ جسے بخش دے، اس نے ابو بکر و عمر کے سب سے افضل ہونے پر کہ امت میں ابو بکر و عمر سب سے افضل ہے، فقیر نے اس پر 90 کتابیں لکھی ہیں، حالانکہ وہ بحث متناہی المقدار کہ ابو بکر و عمر کے اوپر میں نے ان کو افضل ثابت کرنے میں 90 کتابیں لکھی، حالانکہ ان کے مرتبے کی ایک انتہا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن یہاں یہ تو بحر ناپیدا کنار، یہ تو وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی ہمیں معلوم نہیں۔ تو جب میں ابو بکر و عمر کے افضل الامت ہونے پر 90 کتابیں لکھ سکتا ہوں تو اپنے نبی کے افضل المرسلین ہونے پر کیا کچھ نہیں لکھ سکتا؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس میں دلیلیں دی ہیں اور کافی اور وافی دلائل دیے ہیں، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق ان دلائل میں سے صرف ایک دلیل آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام کے علم کا بھی اندازہ ہوگا اور ہمارے نبی کے سارے رسولوں میں سب سے افضل ہونے کا بھی پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ادرک بی الاجل المرحوم، کہ جب رحمت خاص کا زمانہ آیا تو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ سرکار کیا فرماتے؟ جب رحمت خاص کا زمانہ آیا تو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ واختصر لی اختصاراً، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے کمال اختصار فرمایا۔ بس اس پر گفتگو کرنی ہے۔ واختصر لی اختصاراً، کہ میرے لیے اللہ نے شارٹ کر دیا، مختصر شارٹ کر دیا۔ اب کیا شارٹ کر دیا ہے؟ توجہ آپ لوگوں کی، کیا شارٹ کر دیا اللہ نے؟ رحمت خاص کا زمانہ آیا تو رب نے مجھے پیدا کیا، واختصر لی اختصاراً، اور میرے لیے اللہ نے اختصار، کمال اختصار کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر 10 اقوال ذکر فرمائے
کہ سرکار نے یہ جو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے شارٹ کر دیا، اس شارٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس میں 10 اقوال لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وَاخْتَصَرَ لِي اختصاراً، علماء فرماتے ہیں کہ مجھے اختصار کلام بخشا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی کثیر۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کمال اختصار یعنی بہت شارٹ چیزیں دی، بہت شارٹ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بہت شارٹ چیزیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا کلام دیا ہے جس کے لفظ تھوڑے ہیں اور معنی سمندر کے سمندر برابر۔ تو یہ شارٹ دیا ہے رب نے جس کا معنی بہت زیادہ ہے، مطلب بہت زیادہ ہے۔ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے زمانہ مختصر کیا تاکہ میری امت کو قبروں میں کم دن رہنا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اگلی امتیں صدیوں سے قبروں میں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے لیے اللہ نے شارٹ کر دیا۔ تو کیا مطلب؟ زمانے کو اللہ نے شارٹ کر دیا تاکہ امت قبر کی آزمائشوں میں سب سے کم وقت گزارے۔ امت کے لیے یہ لمبا وقت، جو اگلی امتیں کتنے لمبے وقتوں سے قبروں میں، اب ان کے مقابل میں تو یہ امت سب سے کم وقت ہی گزارے گی نا قبروں میں۔ تو سرکار فرماتے اللہ نے مجھے جو شارٹ دیا ہے وہ شارٹ در حقیقت میں میری امت کا قبروں میں رہنے کا زمانہ شارٹ ہے، قبروں میں وقت گزارنے کا زمانہ سب سے کم ہے، اور وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے نا قبر کا۔ اب یہ تو ایسی بات نہیں ہے نا کہ کوئی وہاں جا کے آئے پھر بتائیں کہ کتنا خطرناک ہے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں جب کسی کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے تو اتر جا، کوئی کہتا ہے تو اتر جا، کوئی کہتا ہے تو اتر جا۔ ہم نے بڑے بڑے قوی ہیکل جسم والوں کو دیکھا، وہ تھر تھر کانپ رہے، قبر میں اترتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے۔ ہم جب کسی قبر کی تدفین میں شریک ہوتے تو اکثر میں اور حافظ مشتاق دونوں ہی اترتے ہیں قبر میں۔ جب کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو اتارنا ہمیں لگتا ہے تو ہم دونوں اترتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے آخرت یاد آنے کا ایک سبب بنتا ہے کہ وہاں جب بندہ تھوڑی دیر بھی کھڑا رہتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہاں مجھے ہمیشہ کے لیے لیٹنا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو شارٹ چیزیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے میری امت کا قبروں کا زمانہ شارٹ کر دیا ہے تاکہ میری امت قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سب سے کم زمانہ رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ دو مطلب، اے توجہ، یہ دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اب اس کے باقی مطلب اللہ کی توفیق سے میں لکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، فرماتے تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے شارٹ کر دیا، یعنی یہ کہ میرے لیے امت کی عمریں، میری امت کی عمریں شارٹ کر دی اللہ نے۔ اگلی امتوں کی عمریں 100 سال، 150 سال، 200 سال، 400 سال، اور میری امت کی عمریں اللہ نے اختصار، مختصر کر دی، تھوڑی کر دی۔ کیوں؟ کہ مکارہ دنیا سے جلد خلاص پائیں، تاکہ دنیا کی ناگوار باتوں سے جلد انہیں چھٹکارا مل جائے۔ کہ دنیا میں رہتے ہزاروں قسم کے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، سرکار فرماتے یہ اللہ نے مجھے شارٹ چیزیں دی ہیں، ان میں ایک چیز میری امت کی عمروں کو اللہ نے اگلی امت کی عمروں کے مقابلے میں شارٹ رکھا گئے
تاکہ میری امت دنیا کی پریشانیوں سے جلد نجات حاصل کر لے۔ اس لیے اللہ نے میری امت کی عمریں کم دی ہیں، اور دوسرا اس لیے ان کی عمریں کم دی ہیں تاکہ یہ گناہ کم کریں۔ ان کو عمریں کم دی ہیں تاکہ یہ گناہ کم کریں، اور عمریں کم اس لیے بھی دی ہیں تاکہ جلد جائیں اور ہمیشگی کی نعمت تک یعنی جنت تک پہنچ جائیں۔ وہ بڑی عمر ہوگی تو ہمیشگی کی نعمت تک کیسے پہنچے گا جب تک مرے گا نہیں؟ تو اللہ نے میرے لیے میری امت کو شارٹ عمریں دی ہیں تاکہ وہ دنیا کی ناپسندیدہ باتوں سے جلد نجات پا جائیں، تھوڑی عمریں دی ہیں تاکہ گناہ کم کریں، اور تھوڑی عمریں دی ہیں اس لیے تاکہ جلد دنیا سے جائے اور ہمیشہ کی باقی رہنے والی نعمت تک پہنچ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وَاخْتَصَرَ لِي اختصاراً، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے شارٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے لیے حساب کے لمبے زمانے کو شارٹ کر دیا۔ کیسا؟ اے محبوب، میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کر دیے، میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کیے۔ اے امت محمد، میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کیے، آپس میں ایک دوسرے کے حق معاف کرو اور جنت کو چلے جاؤ۔ یعنی یہ کہ حساب سالوں کا ہوگا قیامت کے دن کا، تو اس حساب کے لمبے زمانے کو اللہ نے میری امت کے لیے شارٹ کر دیا، اور وہ اس طرح سے کہ رب قیامت کے دن فرمائے گا کہ میرے حقوق تو میں نے معاف کر دیے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حق معاف کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس طرح سے اللہ نے مجھے شارٹ چیز دی جو میری امت کے لیے ہے کہ ان کو قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا دن، 50,000 سنۃ مما تعدون، لیکن اس 50,000 سال کے دن برابر امت کو حساب میں ٹانگ کر نہیں رکھیں گے کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بلکہ رب فرمائے گا میرے جو حق تھے تم پر معاف کیے، ایک دوسرے کے حق تم خود معاف کر دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ لمبا زمانہ جو ہے حساب کا اللہ نے میری امت کے لیے اختصر لی اختصاراً شارٹ فرما دیا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ واختصر لی اختصاراً، اللہ نے میرے لیے شارٹ کر دیا کیا؟ میرے غلاموں کے لیے پل صراط کی راہ، پل صراط پر چلنا، کہ وہ پل صراط کا راستہ 15,000 برس کا فاصلہ ہے۔ پل صراط جس سے ہو کر جنت میں جانا ہے، سنا ہے نا مولانا جابر صاحب؟ کچھ لوگ دعا یوں کرتے وقینا عذاب الپل صراط، تو یہ پا لفظ عربی میں کہاں سے آ گیا جی؟ تو پل بولنے کی ضرورت ہی کیا؟ صراط کا معنی ہی تو پل ہی ہے، وقینا عذاب الصراط۔ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی دعا میں یوں کر رہا ہے یا الہ العالمین، کوئی ان اللہ و ملائکتہ، عجیب عجیب لوگ ہیں، یعنی عربی گرامر کے جو بیسک قاعدے ہیں یہ بھی انہیں یاد نہیں ہیں، اور ہیں قوم کے پیر، ہیں قوم کے مقتدا جی، اور ہمارا جیسا کوئی مولوی اگر بولیں تو پھر ان کے سارے حواریوں موالیوں کو ہمارے خلاف یہ جمع کر دیں، شور مچائیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کا وہ قول میں یہاں وقت نہیں ہے، لیکن میں نے دہگام میں جو بیان کیا اس کو سنیے گا آپ۔ تو خیر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وقینا عذاب الپل صراط، تو ایسا نہیں وقینا عذاب الصراط، یا الہ العالمین نہیں، یا الہ العالمین۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں کل پرسوں حیدرآباد میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی نے وہاں پہ مجھ سے اس حوالے سے پوچھا تھا
کہ یہ یہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ کیوں پڑھتے؟ تو میں نے ان کو یہاں یہ بتایا تھا کہ حرف ندا داخل ہو اور منادا جب مضاف مضاف الیہ ہو تو اس پر پیش نہیں آتا، فتح آتا ہے، نصب آتا ہے، زبر آتا ہے. تو یہ گرامر کی بات ہے. خیر، میرے لیے شارٹ کر دیا، واختصر لی اختصارا. سرکار فرماتے اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے وہ میرے لیے اللہ نے شارٹ کر دیا. کیا شارٹ کر دیا؟ کہ وہ پل صراط کا راستہ جو 15,000 برس کی مسافت ہیں، اللہ نے میرے غلاموں کے لیے اتنا شارٹ کر دیا کہ پلک جھپکتے وہ گزر جائیں گے، چشم زدن میں گزر جائیں گے، جیسے بجلی کود گئی. سرکار فرماتے میرے لیے جو اللہ نے مختصر اور شارٹ کیا وہ حقیقت میں میری امت کے لیے پل صراط کا راستہ شارٹ کر دیا ہے. آگے امام فرماتے ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون، قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ہے، میرے غلاموں کے لیے اس سے کم دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں. تو واختصر لی اختصاراً، اللہ نے میرے لیے شارٹ کر دیا. کیا؟ وہ میرے لیے ہی تو شارٹ کیا ہے کہ میری امت پر اللہ نے 50,000 برس کا قیامت کا دن اتنا آسان کر دیا کہ اتنا لمبا زمانہ یوں گزر جائے گا جیسے 2 رکعت فرض نماز ادا کی جاتی ہیں. تو یہ اللہ نے میرے لیے شارٹ کر دیا ہے. وہ حبیب تو پیارا عمر بھر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وابیوں سے، بدعقیدوں سے، کہ وہ حبیب تو پیارا عمر بھر، یہ فیض امت ہی کو تو دیا جا رہا ہے. وہ حبیب تو پیارا عمر بھر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، کہ جب بھی ہو امت پر فیض، امت پر جود، سخاوت، کرم، امت کا بھلا چاہے. وہ حبیب تو پیارا عمر بھر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. تو جا جہنم کی آگ میں جا کے جل جا، تو کس سے دل میں بخار رکھتا ہے؟ اس حبیب سے جو ہر گھڑی امت کا بھلا چاہے. سرکار فرماتے ہیں واختصر لی اختصاراً، میرے لیے اللہ نے شارٹ کر دیا. کیا؟ قیامت کا 50,000 سال کا وہ دن اللہ نے اتنا شارٹ کر دیا میری امت کے لیے جیسے 2 رکعت فرض نماز ادا کی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم و معارف جو 1000 سال کی محنت و ریاضت میں نہ حاصل ہو سکے، میری چند روزہ خدمت گاری میں میرے اصحاب پر منکشف فرما دیے. یعنی اگر کوئی ہزار سال تک بھی محنت کریں تو وہ علم نہ سکھا سکے جو رب نے میری 63 سالہ زندگی میں ایسے ہزار سال والے علوم رب نے میرے صحابہ پر ظاہر فرما دیے. تو یہ میری شارٹ عمر میں رب نے اتنا زیادہ دے دیا تو یہ مجھے رب نے عطا کیا ہے. سرکار فرماتے یا یہ کہ زمین سے عرش تک، یعنی سرکار نے فرمایا نا واختصر لی اختصاراً، میرے لیے شارٹ کر دیا گیا. کیا؟ زمین سے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میرے لیے ایسی شارٹ اور مختصر کر دی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلاً ملاحظہ فرمانا سب 3 گھڑیوں میں ہو گیا. اتنا لمبا رب نے میرے لیے شارٹ کر دیا. واختصر لی اختصاراً. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر کتاب اتاری جس کے معدود ورقوں میں تمام اشیاء گزشتہ و آئندہ کا روشن مفصل بیان، جس کی ہر آیت کے نیچے 60 ہزار علم، جس کی ایک آیت کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں. اللہ رب العزت نے
ایسا شارٹ کلام مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کو ذرا پھر سے سن لیجئے، ہے توجہ آپ کی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سرکار نے کہا کہ وقت اثر علی اختصاراً، اللہ نے مجھے شارٹ دیا، تو یہ شارٹ کیا دیا ہے؟ فرماتے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، جو قرآن کتاب دی ہے وہ چند ورقوں پر مشتمل ہیں، گنتی کے ہی تو ہے 30 پارے، جس کے گنے ہوئے ورق ہیں، مگر ان گرے ہوئے ورقوں میں کیا کیا ہے؟ تمام گزشتہ چیزیں، آنے والی چیزیں، سب کا روشن بیان، ایسا بیان کہ ہر ایک آیت کے نیچے، پورے قرآن کے نیچے نہیں، ہر ایک آیت کے نیچے 60 ہزار علم۔ ایک ایک آیت کے نیچے 60 ہزار علم، اور ایک ایک آیت کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں۔ اللہ نے ایسا شارٹ کلام مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا یہ کہ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے شارٹ چیزیں دی، اور وہ یہ کہ مشرق تا غرب، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک اتنی لمبی چوڑی دنیا کو میرے سامنے ایسا مختصر یعنی شارٹ فرما دیا کہ میں اسے یعنی دنیا کو اور جو کچھ اس دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر پچھم تک، اور قیامت تک کی وہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں سب کچھ کو اللہ نے میرے سامنے اتنا شارٹ کر دیا کہ جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں تو پوری دنیا کو دیکھتا ہوں اور قیامت تک کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ رب نے شارٹ چیز جو تھی وہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ ہیں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 11ویں چیز یہ ہے، یہ 11واں معنی، یعنی 2 مطلب تو اگلے علماء نے تمام نے مل کر بتائے اور 10 مطلب اعلیٰ حضرت نے تنہا خود بتائے۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ لوگوں کو خوب تاکید کے ساتھ یہ چیز کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پیر آئے آپ کے پاس، کوئی عالم آئے، کوئی بھی آئے، تو آپ ان کو چیک کیا کریں، اور چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے امام احمد رضا کا ذکر کرنا۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حرم کے علماء، حرم کے علماء، حرم کے علماء جب ہندوستان سے کوئی جاتا تو اس کو یہ دیکھنا چاہتے کہ یہ بدعتی ہیں یا سنی ہیں، یہ بدعقیدہ ہیں یا سنی ہیں، تو اس کے سامنے حرم کے علماء اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے۔ اور حرم کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہم امام احمد رضا کا ذکر اس کے سامنے کرتے اور اس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اہل السنت والجماعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حبہ علامت اہل السنت والجماعہ وبغضہ علامت اہل البدع والہوا۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کے ذکر پر کوئی ناراض ہو جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ پکا بدعتی ہیں، یہ گمراہ ہے، بددین ہے، بدعقیدہ ہیں۔ تو جس امام نے ایسے علم کے سمندر بہائے ہیں، جس امام نے ہمارے لیے ہدایت کے ایسے چشمے پھوڑ دیے ہیں اپنی کتابوں میں کہ قیامت آنے تک ان چشموں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اور اپنی روح کو شفا یاب رکھتے رہیں گے، اس امام کے بارے میں چونکہ میں تو حالات زمانہ دیکھ رہا ہوں اور ہم حالات کو بہت تیزی سے بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے امام اہل سنت کا ذکر ہونا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 11واں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے شارٹ چیزیں دی، یعنی میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ عطا فرمایا۔ میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر و ثواب زیادہ عطا فرمایا۔ اجر و ثواب کتنا زیادہ؟
بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھے، شمعون نام تھا ان کا. 1000 مہینے ان کے یوں گزرے کہ دن کو روزہ رکھ کر جہاد کرتے اور رات کو عبادت کرتے. یوں 1000 مہینے. جب ہمارے نبی نے وہ ذکر کیا صحابہ کے سامنے، جبریل نے آ کر سنایا سرکار کو کہ ایسا ہے، تو صحابہ نے سرکار نے یہ خیال فرمایا کہ ان کو تو اتنی لمبی عمر ملی کہ 1000 مہینے اور پھر ان میں دن کو روزہ رکھا، جہاد کیا، رات کو عبادت کی. میری امت کی تو عمریں بھی کم ہوگی، پھر ان کے اپنے دنیاوی معاملات بھی کم ہوں گے، زیادہ عبادت کم کریں گی، تو میری امت قیامت کے دن سب سے آگے کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت عمل تھوڑا کرے گی مگر اجر اور ثواب انہیں زیادہ دوں گا. وہ اس طریقے پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، محبوب تمہارا غلام شب قدر میں عبادت کرے گا، شمون کی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کر دیں گے. سرکار فرماتے وَاخْتَصَرَ لِي اختصاراً، یہ ہے رب نے مجھے شارٹ چیز عطا کی ہے. رات تو ایک ہی ہے نا، 1000 مہینوں تک کوئی دن کو روزے رکھے تو پتا چلے، اور روزے رکھ کر کے جہاد کرے تو پتا چلے، اور 1000 مہینوں تک ہر رات کو عبادت کریں تو پتا چلے. مگر سرکار فرماتے ہیں وہ عیسیٰ اور موسیٰ کی امتی تھے اور تم محبوب کے امتی ہو. وَاخْتَصَرَ لِي اختصاراً، رب نے مجھے شارٹ چیزیں جو دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں کہ رب نے میری امت کے لیے عمل تھوڑا رکھا مگر ثواب سب سے زیادہ رکھا. یہ ہیں. 12ویں چیز، 12ویں والو یہ 12ویں چیز آ گئی ہے. قربان اے دوشمبے تجھ پہ 1000 جمعے، وہ فیض تو نے پایا صبح شب ولادت. علامہ حسن رضا بریلوی کیا کہتے ہیں؟ قربان اے دوشمبے، اے سوموار کے دن تجھ پر 1000 جمعہ قربان ہو جائے. ایک جمعے نہیں، 1000 جمعے قربان ہو جائے. کیوں؟ وہ شرف تو نے پایا صبح شب ولادت، کہ جس صبح کو سرکار تیرے اندر پیدا ہوئے اے سوموار، اس سوموار پر 1000 جمعہ قربان ہو جائیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. 12ویں بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگلی امتوں پر جو اعمال شاق کا طویلہ تھے اس امت سے اللہ نے اٹھا لیے. یہ بھی اللہ نے میرے لیے شارٹ کر دیا. اگلی امت کے لیے کیا تھا؟ نماز پڑھنی ہے، عبادت گاہ میں جاؤ، چرچ میں، مسجد میں. یا اللہ 5 کلومیٹر دور ہے، کہا چل کے جاؤ. گھر میں پڑھو گے نہیں ہوگی، اپنے محلے میں پڑھو گے نہیں ہوگی. کتنا لمبا؟ سرکار فرماتے وَاخْتَصَرَ لِي اخْتِصَارًا، اللہ نے مجھے شارٹ چیزیں دی، ان میں سے ایک یہ ہیں میری امت کو اب چل کر دور دور تک جانے کی ضرورت نہیں. مسجد میں آ جائے، مسجد اگر نہ پہنچ سکا کسی عذر کی وجہ سے، گھر میں سجدہ کرے، رب وہیں پر قبول فرما لے گا. تو اب یہ جتنی 12 فضیلتیں امت کی بیان کی گئی ہیں تو یہ حضور ہی کی تو وجہ سے فضیلت ملی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے جن کے صدقے میں امت کو اتنی افضلیت والی چیزیں مل گئی، وہ نبی کیوں سارے رسولوں میں افضل نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیے. ان چیزوں کو پڑھنے سے، سننے سے اچھا. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے یار پوری تقریر 1 گھنٹے کی کر دی، نماز پر تو کچھ بولے ہی نہیں. جی جب یہ شان سنو گے نا تو پھر شوق ہوگا کہ جس نبی کی شان اتنی بڑی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں اتنا ملا ہے، کیوں نہ میں سجدہ کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں. پھر شوق پیدا ہوگا نا. بندہ جس کو مانے گا پھر اس کی طرف چلے گا نا. ہم وہی منوا رہے ہیں عظمتیں، جنوا رہے ہیں عظمتیں، تاکہ ان عظمتوں کو بندہ مانے تو پھر ان کی طرف آئے. ان عظمتوں کو مانے گا، پھر کھڑا ہو کے پڑھے گا یا نبی سلام علیکہ، تو پھر اس کو لطف آئے گا میرے آقا ہم تو ایک گھڑی آپ پر سلام کرتے ہیں، آپ نے تو وہ فیض کیا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے وارے نیارے ہو گئے. تو یہ سرکار کی شان ہے. یہاں پر میں ایک حدیث پاک اور بھی پڑھنا چاہتا تھا، صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں.
اس کو سن لیجئے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے سیاتی زمان علی امتی یحبون الخمس وینسون الخمس۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ 5 چیزوں سے پیار کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ میں نے اس حدیث کو جب پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے خوب پیار کریں گے اور دوسری 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ حالانکہ سرکار کا امت کو حکم یہ ہے کہ جنہیں تم بھولے ہوئے ہو ان سے پیار کرو، اور وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ یحبون المال وینسون الحساب، کہ زمانہ ایک ایسا میری امت پر آئے گا کہ لوگ مال سے پیار کریں گے اور مال کا حساب دینا بھول جائیں گے، کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں حساب دینا ہے۔ یحبون المال وینسون الحساب، کہ مال سے پیار کریں گے مگر حساب بھول جائیں گے۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے پیار کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ دیکھیے حالات کیا ہیں۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، کہ وہ دنیا سے پیار کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یحبون القصور وینسون المقبرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے محل سے تو پیار کریں گے مگر قبروں کو بھول جائیں گے۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے تو پیار کریں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں حالات یہی ہیں، ہمارے سامنے یہ بہانہ ہے کہ ہمیں دکان پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، کیوں؟ مال کمانا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ چلو مال دکان بعد میں ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے، پہلے مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ جو فرض مجھ پر ہیں وہ میرے علاوہ کسی اور کے ادا کرنے سے نہیں ادا ہوگا، وہ مجھے کو ادا کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کی طرف مبتلا ہو جائیں کہ خالق کو بھول کر صرف مخلوق سے پیار کریں، حساب کو بھول کر صرف مال سے پیار کریں، قبر کو بھول کر محلوں سے اور بنگلوں سے پیار کریں، اور توبہ کو بھول کر کہ ہم گناہ سے پیار کریں، تو یہ ہمارے نبی ہیں جو اپنی امت کو قیامت تک سیدھی راہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جب ایسا زمانہ آئے تو اے میری امت کے علماء، میری امت کو میرا یہ پیغام بتا دینا، تاکہ وہ ان 5 چیزوں کی طرف نہ جائے جن 5 چیزوں کو میں نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، کہ تم مخلوق سے پیار کرنے کی بجائے خالق سے پیار کرو، اور پھر خالق نے جس سے پیار کا حکم دیا اس سے پیار کرو۔ تم گناہ سے پیار کرنے کی بجائے توبہ سے پیار کرو، تم دنیا سے پیار کرنے کی بجائے آخرت سے پیار کرو، تم مال سے پیار کرنے کی جگہ پر حساب کتاب پر نظر رکھو، تم دنیا کے عالیشان بنگلوں پر نظر رکھنے کی جگہ تم اپنی قبر پر نظر رکھو۔ تو ان 5 چیزوں کے مقابلے میں ان 5 چیزوں کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روز آخرت کی فکر میں گزریں گا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کو ڈائری میں لکھ کے رکھو، اور وہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھو، روزانہ دن کو 4-5 مرتبہ اس کو دیکھو کہ میرے اندر یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ اگر خیر والی بات ہے تو شکر ادا کرو، اگر کوئی شر والی بات ہے، برائی والی بات ہے تو جلد باز آ جاؤ، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو 5 چیزیں یہ وہ ہیں جن کی طرف آج لوگ بڑی تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنی رضا کے مطابق اور اپنے حبیب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے